نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد سبحان اللہ البرهان الرشید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر سبحان اللہ ماشاء اللہ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضور زندہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بدعة مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وَأَوْسِطَهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ سبحان اللہ ماشاء اللہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَصْحَابِكَ یا رحمت للعالمین انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت بادہ کشان جام رحمت سبحان اللہ ماشاء اللہ ماہ نور ماہ سرور ماہ امت حضور سبحان اللہ ماہ رمضان المبارک اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ پوری رحمت کے ساتھ جلوہ فکر ہے پہلا عشرہ بیت رہا ہے پہلا جمعہ ہے ماہ رمضان کا میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اولہ رحمت جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور پھر آسمان سے رحمت برس رہی ہے عشرہ بھی رحمت جمعہ بھی رحمت اور پھر آسمان سے رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے اور اس رحمت برے ماحول میں آج ہم ایک ایسی رحمت کا ذکر کریں گے جو کہ نبی پاک کی رحمت ہے آج جو رحمت کی گھٹا گنگور اٹھی ہے آج جو رحمت کی گھٹا گنگور اٹھی ہے یا رب میری کشت تمنا پہ بھی برسے بولو آمین کشت کہتے ہیں زمین کو کھیتی کو
کس کہتے ہیں؟ کھیتی کو. اور کشت تمنا جو ہماری آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں نا، آج جو رحمت کا نزول ہو رہا ہے، ماہ رمضان وہ بھی رحمت، جمعۃ المبارک وہ بھی رحمت، پہلا عشرہ وہ بھی رحمت، پھر بارش وہ بھی رحمت، پھر رحمت للعالمین محبوب وہ بھی رحمت، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ وہ بیٹی ہے نبی پاک کی، اور بیٹی بھی رحمت. اتنی ساری رحمتیں اس نے آج جمع کر دی ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. دی نہیں، عطا فرمائی. ایک ہے توئے کے ساتھ آتائینا، ایک ہے تا کے ساتھ آتائینا. توئے کے ساتھ یہاں تو زا جو ہے، ایک الف با تا، دونوں کے اندر فرق ہے. آتائینا تا کے ساتھ اور آتائینا توئے کے ساتھ فرق کیا ہے؟ جو تا کے ساتھ عطا کرنا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے، وہ فرض اور واجب کر دیا جاتا ہے. آتو الزکات، حکم دیا گیا ہے زکات دو. اور آتائینا جو توئے کے ساتھ ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، بخشش ہے، اس کا کرم ہے. اے محبوب ہم نے یہ ساری کثرت جو ہے یہ آپ پر فرض نہیں کر دی، واجب نہیں کر دی، یا ہم پر واجب نہیں ہوا کہ آپ کو کثرت عطا کریں، بلکہ ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو عطا کیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. دو مرتبے ہیں اس کائنات کے اندر، دو کامل مرتبے ہیں اس کائنات کے اندر. ایک مرتبہ وجود اور ایک مرتبہ ایجاد. مرتبہ ایجاد، وجود کیا ہے اور ایجاد کیا ہے؟ وجود کا معنی ہونا، موجود، اصل. اور ایجاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا. ایجاد کا معنی پیدا ہونا. دو ہی مرتبے ہیں، ایک مرتبہ وجود ہے اور ایک مرتبہ ایجاد ہے. مرتبہ وجود میں ذات خدا ہے اور مرتبہ ایجاد میں ذات مصطفیٰ ہے. مرتبہ ایجاد میں ذات مصطفیٰ ہے، مرتبہ وجود میں وجود صرف ایک ہی، وجود صرف ایک ہی اللہ کا. اور آگے ساری پیدائش ایجاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا گیا اور مجھے اللہ کے نور سے پیدا کیا. اب ایک مرتبہ وجود اور ایک مرتبہ ایجاد، یا اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ وحدت ہے اور ایک مرتبہ کثرت ہے. مرتبہ کثرت ہے. اللہ رب العزت کے لیے وحدت کا رنگ
اور محبوب کے لیے کثرت کا رنگ. کل هو اللہ احد. محبوب آپ انہیں کہہ دو وحدت اللہ کے لیے, وحدت اللہ کے لیے. کل هو اللہ احد. آپ انہیں کہہ دو وحدت اللہ کے لیے. یا اللہ پھر تو کیا کہے گا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میں کہوں گا محبوب کثرت تیرے لیے. سبحان اللہ. کثرت تیرے لیے, وحدت اللہ کے لیے اور کثرت مصطفیٰ کے لیے. اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ایک ذات واحد ہے, ذات باہت ہے, ذات آہد ہے, جو ایک ذات ہے. اب اس ذات سے آگے جو کائنات کا ظہور ہوا ہے, کائنات منصہ شہود پر آئی ہے, کائنات جلوہ گر ہوئی ہے, تو یہ ساری کی ساری کائنات کو جو پیدا کیا گیا ہے یہ نبی پاک کے نور سے پیدا کیا گیا ہے. نبی پاک کے نور سے, اور نبی پاک کو اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا. اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا. اب یہاں ایک بات عقیدے کی سماعت کر لیں تاکہ ذہن کے اوپر جو غبار آتا ہے وہ صاف ہو جائے, تاکہ ایمان پر اس کا اثر نہ پڑے. ہمارے سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نور من نور اللہ, نبی پاک اللہ کے نور سے ہیں, اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. دیکھیں نا, بیت اللہ اللہ کا گھر, وہاں رہتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہاں رہتا نہیں. بیت اللہ اللہ کا کعبہ بیت اللہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, تو اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ نہیں. یہ جو اضافت ہے اضافت تشریفی ہے. کسی شے کو شرف دینے کے لیے, اس کو مرتبہ اور مقام دینے کے لیے اللہ رب العزت اس چیز کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. جیسے ناقۃ اللہ, قرآن کہتا ہے ناقۃ اللہ. یہ ناقہ کیا ہے؟ اونٹنی. کس کی اونٹنی ہے؟ اللہ کی. ہے کس کی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی, لیکن اللہ کہتا ہے یہ میری اونٹنی. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہیں روح اللہ. ٹھیک ہے نا, قرآن کہتا ہے عیسیٰ روح اللہ ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کو روح اللہ کہا جا رہا ہے, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جا رہا ہے, کعبے کو بیت اللہ کہا جا رہا ہے, اور محمد مصطفیٰ کو نور اللہ کہا جا رہا ہے. یہ اضافت تشریفی ہے. اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا, نہ تو اللہ کا نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مادہ بنا جس سے نور نکلتا ہے, اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور کا جزو بنا. کیونکہ وہ جز ہونے سے پاک ہے. اللہ کی ذات جز ہونے سے, اللہ احد ہے, اللہ ایک ہے, احد ایک ہے. اس ایک کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک کہتے ہیں دو کے آدھے کو, دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں, اور ایک کہتے ہیں دو آدھوں کے ملنے کو ایک کہتے ہیں. جب دو آدھے مل جائیں تو ایک بنتا ہے, اور اللہ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے, دونوں چیزوں سے پاک ہے. وہ آہد ہے. کیسا آہد ہے؟ ایسا آہد ہے جو ہماری عقل سے, ہمارے شعور سے, ہمارے فہم سے, ہمارے علم سے ورا ہے. اگر اس کی توحید کو اس انداز میں بیان کریں کہ وہ اللہ ایک ہے,
اللہ ایک ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے جبریل کتنے ہیں؟ وہی ایک ہے. تو پھر توحید وہ کیسا عہد ہے، اس کی عہدیت ہمارے عقل و شعور و فہم و ادراک سے ورا ہے، ہمارے علم سے ورا ہے. وہ کیسا ایک ہے وہ جانتا ہے کیسا ایک ہے، ہمارے حساب و کتاب والا ایک نہیں. وہ یہ تعریف کرنا، یہ توحید بیان کرنا کہ وہ کھاتا پیتا کچھ نہیں، تو جبریل کہاں سے کھاتا ہے؟ یہ توحید بیان کرنا کہ اس کے بیوی بچے کوئی نہیں، تو جبریل کے کتنے پتر ہیں؟ بولو نا. جبریل کے ہیں بیٹے کوئی؟ تو اللہ رب العزت نے جو نبی پاک کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ نہ اللہ رب العزت کا نور نبی پاک کے نور کا مادہ بنا، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور کا جزو بنا. جزو بنا. تو پھر آپ پوچھیں گے معاملہ کیا ہے؟ بس یہی معاملہ ہے، نہ وہ ذات سمجھ آنے والی ہے، نہ یہ ذات سمجھ آنے والی ہے. نہ اللہ کی ذات سمجھ آتی ہے، نہ مصطفیٰ کی ذات سمجھ آتی ہے. دونوں ذاتیں ہی ہماری عقلوں سے برا ہیں. بس وہ بنانے والا جانے یا جو بن رہا ہے وہ جانے. سبحان اللہ. مل کر بولو. کل کوثر، اے محبوب ہم نے کوثر آپ کو عطا کی ہے، کثرت آپ کو عطا کی ہے. وعدت ہمارے لیے اور کثرت آپ کے لیے. کائنات کو بنانے والا میں ہوں، اور جس کو بھی بناؤں گا وہ محبوب آپ سے بناؤں گا. آپ سے بناؤں گا اور آپ کی وجہ سے بناؤں گا. آپ کی وجہ سے بناؤں گا. اب اگر احادیث آپ پڑھیں آج، کیونکہ آج کا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع اور ہے. اگر احادیث پڑھیں نا تو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. پھر آگے حدیث پاک ہے، حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر احادیث بری پڑی ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انوار ہیں نا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا کیے ہیں. جنت کا نور، حور و غلمان کا نور، جنت کی نعمتوں کا نور، فرشتوں کا نور، عقل کا نور، شعور کا نور، علم کا نور، معرفت کا نور، نبوت کا نور، ولایت کا نور، فرشتوں کا نور، چاند ستاروں کا نور، عرش کا نور، حاملین عرش کا نور، لوح کا نور، حاملین لوح کا نور، قلم کا نور، حاملین قلم کا نور. یہ جتنے بھی انوار ہیں یہ سارے کے سارے انوار نبی پاک کے نور سے ہیں. حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات. محمد کے انوار کی بات. حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات. ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے. اپنے عقیدے درست کریں. ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے، ان کو معلوم نہ ہو پردہ دیوار کی بات. اور پھر میاں محمد بخش عارف کھڑی، رومی کشمیر، سارے نور اسے دے نور تے اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش تھی ملیا تے موسیٰ نو کو توروں. وحدت ہمارے لیے. محبوب آپ فرماؤ کل هو اللہ احد. محبوب وحدت
ہمارے لیے آپ کہہ دو، اور ہم کیا کہیں گے؟ ان اعطینک الکوثر، کثرت معبود تمہارے لیے ہے، کثرت آپ کے لیے، خیر کثیر جسے کہتے ہیں۔ اب اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو مفسرین نے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اچھی بات ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ سید ہیں، بڑے محترم شاہ، یہ اس لیے ہار پہنا رہے ہیں کہ میں ان کی ماں کی بات کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم، درود پاک پڑھیں سر ساتھی میں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ اس کوثر سے مراد کثرت، اس کوثر سے مراد خیر کثیر، اس کوثر سے مراد کثرت خیرات، اس کوثر سے مراد نبوت، اس کوثر سے مراد رسالت، اس کوثر سے مراد وحی، اس کوثر سے مراد اللہ کا کلام، اس کوثر سے مراد علم، اس کوثر سے مراد کلمہ طیبہ، اس کوثر سے مراد جنت کی نہر کوثر، اس کوثر سے مراد حوض کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کوثر عطا کی۔ مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کا مفہوم بیان کیا ہے، کوثر سے مراد کیا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اس امت کا بہت بڑا مفسر، اور ہر جو مفسر ہوتا ہے اپنے ذوق کے مطابق وہ تفسیر کرتا ہے، جو اس کا علمی ذوق ہوتا ہے۔ اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں نا، یہ احکام القرآن جساس کی جو ہے نا، اس کے اندر قوانین بیان کیے گئے ہیں، احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی احکام کی کتابیں ہیں نا، تفاسیر، احکام القرآن قرطبی کی ہو، جساس کی ہو یا دوسری ہو، تو اس کے اندر قوانین، احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آپ تفسیر مظہری کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو اس کے اندر تصوف کو بیان کیا گیا ہے۔ کشاف کو پڑھیں گے آپ تو اس کے اندر لغت کو بیان کیا گیا ہے، فلسفے کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر بلاغت و معانی کو بیان کیا گیا ہے۔ روح المعانی کو پڑھیں گے تو اس کے اندر علم کے سمندر سموئے گئے ہیں۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر عقلی جو عقل ہے نا، اس کو سمو دیا گیا ہے، عقلی باتیں کی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ سنت بھی رکھی گئی ہے اور ساتھ ساتھ عقل بھی رکھی گئی ہے۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سورت کو پڑھیں، اس سورت کا مطالعہ کریں، سورہ کوثر کا مطالعہ کریں، تو اس کی آیات جو ہیں بقیہ آیات، کتنی آیات ہیں اس کی؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 آیات ہیں۔ 3 صورتیں ہیں غالباً قرآن پاک کے اندر، 3 آیات والی، سب سے چھوٹی صورتیں ہیں۔ دیکھیں اب قرآن کا اعجاز دیکھیں، قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ جو سب سے چھوٹی صورت ہے نا،
سب سے کثیر آیات والی سورت جو ہے کثیر کاف کے ساتھ سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت رکھ دی ہے. سمجھے نہیں بات آپ؟ کہتے ہیں نا، ایک مقولہ بولتے ہیں، ایک کہاوت کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب اتنی بڑی کثرت کائنات کی اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی سورت کے اندر رکھ دی. حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سورت کا مطالعہ کریں، اس کے اگلے پچھلی آیات دوسری آیات کو پڑھیں ہم، تو وہ اس طرف لے کر جاتا ہے. یہاں کوثر سے مراد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ مراد لی جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب آپ اللہ کی نماز پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیجئے، نہر کیجئے. ٹھیک ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب آپ کی شان بڑی ہے، بلند ہے، اور جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ ابتر ہیں. جو آپ کو ابتر کہتے ہیں نا وہ ابتر ہیں. اللہ جواب دے رہا ہے. اور یہ محب اور محبوب کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے. محب کبھی برداشت نہیں کرتا اس کی محبوب کی شان کے اندر گستاخی کی جائے. آپ پورے قرآن کو پڑھیں، جب بھی کسی کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات نازیبہ کلمہ کہا ہے تو نبی پاک کی زبان سے جواب بعد میں نکلا ہے. اللہ نے جبریل کو پہلے بھیجا ہے، جا جواب دے. انہوں نے شاعر کہا، اللہ نے فرمایا نہیں، میرا محبوب شاعر نہیں ہے، میرا محبوب ہے، یہ نبی ہے. انہوں نے پاگل دیوانہ کہا، اللہ نے فرمایا نہیں، پاگل دیوانے تم ہو، میرا محبوب تو عقل مند ہے. ابو لہب نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے ہاتھ کیوں ٹوٹے، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں. تو میرے محبوب کے ہاتھوں کے بارے میں بات کرتا ہے. میں تو اپنے محبوب کے ہاتھ ایسے قائم رکھوں گا، اتنی قوت دوں گا، تیرے ہاتھ ٹوٹے، میرے محبوب کے ہاتھ سلامت رہیں. میرے محبوب کے ہاتھ سلامت رہیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. میں تو محبوب کے ہاتھ ایسے سلامت رکھوں گا، انگلی اٹھائے گا چاند کے 2 ٹکڑے کروں گا. انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس لاؤں گا. محبوب کے ہاتھ میں ایسی قوت رکھوں گا کہ جو کنکری بے زبان، جو پتھر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا وہ بھی بولنا شروع کر دے گا. محبوب کی انگلی میں اتنی قوت رکھوں گا کہ یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، درخت چیرتا ہوا، زمین کو چیرتا ہوا محبوب کے پاس آئے گا. جب بھی کسی نے محبوب کی ذات پر نازیبہ کلمہ کہا ہے تو اللہ نے جواب دیا ہے. یہ بھی جواب ہے اللہ رب العزت کا. معاملہ کیا ہوا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور پہلی شادی ہو رہی ہے نبی پاک کی، پہلی شادی. اور شادی ہو رہی ہے خاتون اول مصنع اسلام، ملکۃ الارض، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. اور عمر کتنی ہے سیدہ خدیجہ کی؟ 40 سال. نبی پاک کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. دیکھیں نا یہ حوصلہ جو مستشرقین نبی پاک کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کثرت ازواج کے حوالے سے، وہ خود یہ کام کر کے دکھائیں نا. 90 سال کا بوڑھا ہو نا، 90 سال کا بوڑھا، ہاتھ بھی نہ ہلتے ہیں اس کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ 18 سال 16 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کرے. ہے نا یہ بات کہ نہیں؟ بالکل صحیح.
لیکن دیکھو نا میرا نبی کیسی سنت ادا کر رہا ہے، کیسی سنت دے رہا ہے، امت کو کیسا پیغام دے رہا ہے کہ میں محمد اور سارا عرب، اگر آپ کی سیرت پڑھیں نا، سارا عرب کے رؤسا، مکے کے سارے رئیس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جس خاندان کی دوشیزہ پر ہاتھ رکھیں گے ہم دیں گے آپ کو، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو سارے عرب کا مال اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، فرمایا نہ مجھے مال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری عورتوں کی، لڑکیوں کی ضرورت ہے، نہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھو، دوسرے پہ سورج رکھو، جو کلمہ حق ہے وہ میں کہتا رہوں گا۔ شادی ہوئی، 40 سال ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، 25 سال عمر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شادی ہوئی، 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، رقیہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، ٹھیک ہے، 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور 2 بیٹے، کتنے؟ 2 بیٹے، ایک قاسم اور ایک عبداللہ، ایک قاسم اور ایک، یہ جو آپ درود تاج پڑھتے ہیں نا تو آخر میں ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ پڑھتے ہیں نا آپ، یہ وہ ابو القاسم، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے قاسم آپ کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ، اور ایک اور نام آپ سنتے ہیں طیب و طاہر، یہ طیب و طاہر یہ ان دونوں کے لقب ہیں، قاسم اور عبداللہ کی آگے شانیں ہیں کہ وہ طیب بھی ہیں اور طاہر بھی ہیں۔ 4 بیٹیاں، ایک بیٹی نہیں، ایک بیٹی نہیں، 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں ہیں نبی پاک کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفہ نور سے، نطفہ نور سے بطن خدیجہ میں منتقل جو نور ہو رہا ہے، اس نور کا آگے جو ظہور ہو رہا ہے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹوں کی صورت میں، تیری نسل پاک میں ہے، کیا بات ہے، مل کے کہیں سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، یہ معنی ہے نطفہ نور کا۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور ایک بیٹا ابراہیم، حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم، یہ وہ حضرت ابراہیم ہیں اپنے دادے کے نام پر نبی پاک نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابراہیم، اور ایک دن دونوں کو گود میں، دونوں بچے ہیں، چھوٹی عمر ہے، دونوں کو اپنی گود میں بٹھا کر نبی پاک ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سیدنا امام حسین اور دوسری طرف اپنے بیٹے حضرت ابراہیم، دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر، اور جا کر عرض کر کہ محبوب ایک آپ رکھ لو، ایک مجھے دے دو، ایک آپ رکھ لو، ایک مجھے دے دو۔ نبی پاک نے دونوں کی طرف پھر دوبارہ دیکھا، واہ، حسین کی طرف بھی اور ابراہیم کی طرف بھی دیکھ کر نا کہا جبریل یہ ابراہیم لے جاؤ، یہ ابراہیم لے جاؤ۔ واہ، عرض کی یا رسول اللہ ابراہیم آپ کا لخت جگر ہے اور آپ دے رہے ہیں، اور حسین یہ آپ کا نواسا ہے، اسے نہیں دے رہے۔ فرمایا جبریل ابراہیم جائے گا تو
تو صرف مجھ محمد کو تکلیف ہوگی، صرف مجھ محمد کو تکلیف ہوگی۔ اور اگر حسین جاتا ہے نا تو پھر مجھے بھی تکلیف ہوگی اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، اور میں محمد نہیں چاہتا کہ میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، آپ تاریخ پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رونے لگے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک فرمایا کیا ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینے کے اندر دل نہیں ہے؟ ہمارے سینے کے اندر دل نہیں ہے؟ آپ فرمایا اولادنا اکبادنا، اولادنا اکبادنا، یہ جو ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ تو جب یہ اولاد پیدا ہوئی نا، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہاں ایک بات کر دیتا ہوں آپ کے عقیدے کی، شور صرف ایک ہی ڈلا جا رہا ہے، صرف ایک ہی بیٹی ہے، نہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے سیدہ ختیجہ کے بطن سے۔ اور جس طرح حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، عقیل ہیں، جعفر ہیں، زید ہیں، طالب ہیں، ٹھیک ہے نا، جی، اور مولا علی علی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مولا علی اکیلے بیٹے ہیں، باقی بھی بیٹے ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں باقی۔ لیکن حضرت ابو طالب کے بیٹوں میں جو مرتبہ اور مقام مولا علی کا ہے وہ دوسرے بیٹوں کا نہیں ہے۔ مولا علی کی شان بیان کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو بیٹے ہیں، باقی جو ان کے بھائی ہیں، ان کی شان کوئی نہیں، باقی بھی بیٹے ہیں اور ان کی شان بھی ہے۔ اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کی باقی بہنیں بھی ہیں، لیکن باقی بہنوں میں جو مرتبہ سیدہ فاطمہ کا ہے کسی دوسری بہن کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں میں کیوں، اس کا سبب بھی بتاتا ہوں کہ ان کا مرتبہ اور مقام بلند کیوں ہے اور مولا علی کا مرتبہ اور مقام بلند کیوں ہے۔ مولا علی کا مرتبہ اور مقام بلند اس لیے ہے کہ ان کے نکاح میں سیدہ آئیں، ان کے نکاح میں سیدہ آئیں، اس لیے ان کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ اب آپ پوچھیں گے پھر سیدہ فاطمہ کا مرتبہ بلند کیوں ہے، تو میں اپنی زبان سے نہیں کہتا، صاحب روز العنف حضرت امام ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس امت کا بہت بڑا سیرت نگار، آجیں آگے تشریف لے آئیں، بیٹھیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ آپ کہتے ہیں، اور حضرت امام قرطبی نے اور صاحب ترمذی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کائنات کے اندر خواتین عالم میں جو اس کائنات کی خواتین ہیں نا، 4 خواتین ہیں جو اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی ہیں، بڑا مرتبہ رکھنے والی۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سارے مرد ہیں جو کامل العقل ہیں، مردوں میں بہت سارے مرد ہیں جو کامل العقل ہیں، لیکن عورتوں میں 4 عورتیں ہیں جو کامل العقل ہیں بس۔ اور پھر عورتوں کو ہم ناقص العقل کہتے ہیں نا، ناقص العقل کہتے ہیں کہ ناقص العقل ہے۔ یہ ایسی ناقص العقل ہے، ایسی ناقص العقل ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل لے جاتی ہے، یہ مات مار دیتی ہے یہ۔ نبی پاک وہ 4 خواتین ہیں جو کامل العقل ہیں،
پہلی کون؟ حضرت مریم، حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ کی والدہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ دوسری حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی بیوی، وہ کامل العقل ہے اور اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی ہے۔ اور تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور چوتھی فاطمہ بنت محمد۔ اب یہ کامل مرتبے والی کیوں ہیں، ان کی عقلیں کامل کیوں ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مریم اعلیٰ درجہ رکھنے والی ہیں، خواتین عالم میں بڑا مرتبہ رکھنے والی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پالا ہے، حضرت عیسیٰ کی پرورش کی ہے۔ آسیہ زوجہ فرعون وہ افضل کیوں ہیں، وہ اعلیٰ کیوں ہیں؟ انہوں نے موسیٰ کو پالا ہے۔ اور خدیجہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے اسلام کو پالا ہے۔ اور فاطمہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے حسین کو پالا ہے۔ کون سیدہ فاطمہ؟ نبی کے ہے دل کا ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں۔ علی کے ہے گھر کی عزت، علی سے سنتے ہیں۔ جس نے اور بھی معزز کیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ایک وجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی، اعلیٰ ہونے کی کیا ہے کہ انہوں نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو، دونوں بیٹوں کو پال کے زمانے کے اندر دیا ہے، جو اسلام کی بقا کا سبب بنے ہیں، جو اسلام کی عزت و آبرو کا سبب بنے ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اعلیٰ اولا ہونے کی، کہ ان سے سیدوں کی نسل چلی ہے، سادات ان سے چلے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ یہ نسل کے جاری ہونے کے بارے میں پڑھیں تو نسلیں باپ سے چلتی ہیں، نسلیں باپ سے چلتی ہیں، فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ لیکن یہ معجزہ ہے نبی پاک کا اور کرامت ہے سیدہ فاطمہ کی کہ ان کی نسل سیدہ فاطمہ سے چل رہی ہے۔ سیدہ دیکھیں نا، مولا علی سے نہیں، مولا علی سے نہیں، یہ جو ام البنین حضرت مولا علی کی زوجہ ہیں، ان سے اولاد نہیں ہے، انہیں سید کہتے ہیں؟ بولو نہیں، انہیں علوی کہتے ہیں، انہیں علوی کہتے ہیں۔ تو پھر سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین یہ سید ہیں، اولاد مولا علی کی ہے یہ، لیکن یہ سید ہیں اور باقی علوی ہیں۔ تو کیا مطلب اس بات کا کہ جو سید ذات ہے، سید آگے جو نسل چل رہی ہے، یہ سیدہ فاطمہ سے ہے، کیا بات ہے، سیدہ فاطمہ سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چل رہی ہے وہ سیدہ فاطمہ سے ہے، اس لیے اس نسل کی بقا کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب دوبارہ اس قرآن پاک کی آیت کی طرف آئیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر کہتے ہیں مقطوع نسل کو، جس کی نسل آگے نہ چلے نا، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ جڑ کٹا جسے کہتے ہیں نا، اپنی زبان میں جسے آپ اوتر نکھتر کہتے ہیں۔ اوتر نکھتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی آگے نسل نہ چلے۔ یہ تانا دیا، اور تانا کب دیا اور دیا کس نے؟ دیا کس نے اور کب دیا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا وصال ہو گیا، ابراہیم کا وصال ہو گیا، جب عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو کافر بغلیں بجانے لگے، یہ محمد دین لے کر آیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کی یہ تکذیب کرتا ہے، اپنا قرآن لے کر آیا ہے، اپنا دین لے کر آیا ہے، اب آگے دین چلانے والا ہے ہی کوئی نہیں، آگے نسل چلے گی تو کام چلے گا نا، تو لہٰذا نہ اس کا دین رہے گا نہ آگے نسل چلے گی، ابتر ہے یہ، معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہیں فخر ہے اپنی اولادوں پر۔ اور کفار کیسے فخر کرتے تھے؟ آج بھی جو عرب لوگ ہیں آپ دیکھیں گے 10 20 ان کی اولادیں ہیں، آج بھی 2 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، کسی کے 20 بیٹے ہیں، کسی کے 21 بیٹے ہیں، کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں بیٹیاں ہیں، اور اپنے بیٹوں کو ساتھ کھڑا کر کے وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہماری نسل چلے گی اور ہمارے آگے بیٹے ہیں، ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ اور محمد کا آخری بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبداللہ ہے، وہ بھی چلا گیا ہے، تو یہ مقطوع نسل ہو گیا ہے، ابتر ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، جن پر تم فخر کرتے ہو نا، میں خدا ہوں، میری قدرت دیکھنا، یہ میرا محبوب ہے، اس کا معجزہ دیکھنا کہ تمہارے 20 بیٹے ہیں، ایک وقت آئے گا تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ میرا محمد میرا محبوب اس کا بیٹا نہیں، اس کی بیٹی ہے، بیٹی سے نسل چلاؤں گا اور قیامت تک سید راج کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کبھی وہ وحدت سے کثرت پیدا کرتا ہے اور کبھی کثرت سے وحدت پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے 20 بیٹے ہیں، تمہارا ابو جہل کا نام لینے والا ہے کوئی اس کا بیٹا؟ لیکن آج بھی نبی پاک کا نام لینے والے، سیدہ فاطمہ کا نام لینے، مولا علی کا نام لینے والے، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت تک اپنی معرفت، اپنی ولایت اپنے محبوب کے خاندان کے اندر رکھ دی۔ جس نے مجھ تک پہنچنا ہے، میرے اس محبوب کی بیٹی کے بیٹوں کے پاس آتے رہو گے تو میں اپنی معرفت دیتا رہوں گا۔ اور پھر کیسے رشتہ دار تھے نا وہ، ہماری آپس میں کتنی بھی دشمنی ہو نا، کتنی بھی دشمنی ہو، جب کسی کا جوان بیٹا فوت ہوتا ہے نا، کتنی بھی دشمنی ہو، ہم سارے دکھ درد بلا کے نا اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے غم گسار بنتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، رشتہ دار تو ہے نا، محلے دار تو ہے نا، برادری تو ہے نا، لیکن لعنت تو ایسی برادری پر، اس غم کے موقع پر بھی چاہے جائے کہ وہ نبی پاک کے پاس بیٹھ کر چند کلمے کہیں، ڈھارس بنائیں، افسوس کے چند لفظ کہیں، بلکہ افسوس کے لفظ کہنے کی بجائے وہ ابتر کہہ رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ اس غم کے موقع پر بھی آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ اب اندر سے خوش ہو رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں کہ ابتر ہو گیا ہے، جڑ کٹکتی ہے، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، جو دین لے کر آیا ہے وہ دین بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے اور کام کر رکھا تھا، تم ختم ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، نہ محمد ختم ہوگا، نہ محمد کی اولاد ختم ہوگی، نہ محمد کا دین ختم ہوگا۔ ایک وقت تھا کعبے کا طواف کرنے والا کوئی نہیں تھا، 2-4 تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے چند لوگ تھے۔ پھر اللہ نے ایسا مرتبہ عطا کیا کہ زندگی کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ، زندگی کے اندر، اور پھر ہر آنے والا دن بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز سارے نبیوں کی امتیں ایک طرف اور میری امت ایک طرف، ساری میدان حشر میں جو صفیں بچھیں گی 120 صفیں، 120 صفیں، نبی پاک نے فرمایا حدیث پاک ہے
120 صفوں میں 40 صفیں ساری امتوں کی اور 80 صفیں میری امت کی. سبحان اللہ. 80 صفحے میری امت کی، یعنی کہ ساری امتیں ملا کے کر بھی نبی پاک کی امت سے آدھا حصہ. اور حضرت خواجہ محمد پارسا جو نقشبندیوں کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حدیث پاک پڑھی نا یہ نبی پاک کی، کہ آپ نے فرمایا کہ 120 صفحے ہوں گی، یہ حدیث پاک ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ 40 صفحے باقی امتوں کی، 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. تو فرمایا میں نے غور کیا، تأمل کیا، سر جھکایا، دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان 120 صفوں کے آگے ان 120 صفوں کے آگے ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے، اور اس مسئلے کے آگے 3 صفحے اور ہیں. 3 صفحے اور ہیں. خواجہ محمد پارسا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام، صرف یہ صوفی درویش ذکر کرنے والے نہیں، یہ درس نظامی کا بہت بڑا علامہ محدث. کہتے ہیں میں نے غور کیا تو غور کیا کرتا ہوں کہ ان 120 صفوں کے آگے ایک اور مسئلہ پڑا ہوا ہے، اس مسئلے کے آگے 3 صفحے اور ہیں، اور 3 صفوں کے آگے ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے غور کیا تو 3 صفحے جو میں نے آگے دیکھی وہ انبیاء کی صفحے تھیں. وہ انبیاء کی صفحے تھیں 3، اور ان 3 صفوں کے آگے جو مسئلہ پڑا تھا اس پر امام الانبیاء ہمارے آقا مولا کھڑے ہیں، اور 3 صفوں کے بعد جو پیچھے مسئلہ کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 120 صفحے ہیں، اس مسئلے پر ابو بکر صدیق کھڑا ہے. ابو بکر صرف اس امت کا امام نہیں بلکہ ساری امتوں کا امام ابو بکر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چل رہی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہی ہے. اور حضرت خواجہ محمد پارسا آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا جو 80 صفحے تھی نا، 80 صفحے، ان 80 صفحوں میں 60 صفحے حنفیوں کی، حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلدین کی، اور باقی کتنی بچی؟ 20. وہ امام شافعی کی، امام مالک کی، اور امام احمد بن حنبل کی. یہ باقی 20 صفحے ان کی ہیں. اور جو ان ائمہ کو مانتے نہیں، پتہ نہیں وہ کون سی صف میں ہوں گے وہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت خواجہ محمد پارسا کہہ رہے ہیں. تو پھر اپنے مطلب کی طرف واپس آتے ہیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہنوں کے اندر ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ وہ سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن کو پالنے والی ہیں. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ ان سے نسل چل رہی ہے، ان سے نسل چل رہی ہے. اور اسی بات کا اظہار علامہ اقبال نے بھی کیا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ حضرت مریم کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، وہ نبی کی ماں ہیں. کہتے ہیں کہ وہ نبی کی ماں ہیں، خود نبی نہیں ہے. عورت نبی نہیں ہوتی، عورت نبیہ، عورت ولیہ ہوتی ہے لیکن نبیہ نہیں ہوتی. وہ نبی کی ماں ہیں، بس ایک نسبت ہے، ایک نسبت ہے. لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ وہ 3 نسبتوں سے سب سے اعلیٰ ہیں. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم ایک نسبت سے عزیز ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے. اور حضرت فاطمہ 3 نسبتوں سے. پہلی نسبت کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. اقبال کہتا ہے کہ حضرت مریم بنت عمران وہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، بلند ہیں، مرتبہ اور مقام رکھنے والی ہیں. اور ایک نسبت ہے ان کے پاس، اور وہ نسبت کیا ہے؟
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 نسبتیں ہیں. پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین. وہ نبی پاک جو رحمت للعالمین اللہ کے محبوب ہیں، ان کی آنکھوں کا نور ہیں. امام اولین و آخرین، وہ محبوب جو پہلو کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں. اور دوسری نسبت کیا ہے؟ بانو تاجدار حل عطا. حل عطا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ دوسری نسبت ہے. وہ بانو ہیں، بانو کہتے ہیں بیوی کو فارسی میں. بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. وہ حضرت علی المرتضی جو مرتضی بھی ہیں، چنے ہوئے بھی ہیں، چنیدہ بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور تیسری نسبت کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے تیسری نسبت مادر آن مرکز پرکار عشق. جو آپ ریاضی پڑھتے ہیں نا، میتھ پڑھتے ہیں تو پرکار ہوتی ہے نا، چلتی ہے. جب تک درمیان کا نقطہ نہ ہو نا تو دائرہ نہیں بنتا. دائرہ سیدھا نہیں ہوتا. اگر مرکز ٹھیک نہ ہو پرکار کا تو دائرہ، یہ جو کائنات کا دائرہ ہے نا، اس دائرہ جو بن رہا ہے، اس کی پرکار کا مرکز جو ہے اس کی ماں ہے، اس کی ماں ہے. اور وہ مرکز کون ہے؟ مرکز پرکار عشق. اور پھر آگے کہتا ہے مادر آن قافلہ سالار عشق. جو عشق کا قافلہ ہے، جو اس کا سردار ہے، اس کی ماں ہے. اور عشق کے قافلے کا سردار وہ سیدنا امام حسین ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. عشق کا جو قافلہ ہے نا، اس کے سردار سیدنا امام حسین. اگر آپ کا عشق دیکھنا ہو تو کربلا دیکھو، پڑھو کربلا کو، کس طرح کربلا کا حق ادا کیا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں حسین ہمارا ہے. حسین ہمارا، حسین حسین تمہارا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین جگ کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا کلندروں کا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسانیت کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا. حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت، اور شہید زندہ ہے تا قیامت. بولو حسین، یہ بولو یار، یہ ہمارا نعرہ ہے. زندہ باد. ہمارا امام حسین ہے، یزید نہیں. زندہ باد. ہمارا امام حسین ہے، یزید ہمارا امام نہیں. ہم یزید کو اپنا امام نہیں مانتے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. دعا کر لیں نا. تو نے اللہ کہا ہے کہ کل قیامت کے روز اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں بڑے مجمع میں جمعے کے دن، ہمارا امام حسین ہے. کل جب ندا دی جائے تو ہم حسین کے پیچھے جائیں گے. اور پھر ہم نقشبندی مجددی ہیں. ایک بڑا علمی ذوق کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. حضرت باجزید بسطامی
नाम सुना है ना, बायजीद बुस्तामी। जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है ना, ये अदवार से गुजर रहा है। पहला इसका दौर, पहला नाम इसका सिलसिला मुहम्मदी। तारीख पढ़ें सिलसिला नक्शबंदिया की। पहला सिलसिला सिलसिला मुहम्मदी, पहला तरीका इसका नाम मुहम्मदी। दूसरा सिद्दीकी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से इसका नाम। तीसरा इसका जो नाम है वो तैफूरी, सिलसिला तैफूरिया। तैफूरी कौन है? हजरत बायजीद तैफूरी बुस्तामी जिसे कहते हैं, तैफूरी, बायजीद बुस्तामी तैफूरी। उसके बाद सिलसिला खाजगान, हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुजदबानी से लेकर शाह नक्शबंद बुखारी तक, ये शजरा लिखा हुआ है ये सिलसिला खाजगानिया। उसके बाद सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला हजरत शाह नक्शबंद से लेकर हजरत इमाम रब्बानी के पीर व मुर्शिद हजरत बाकी बिल्ला तक, सिलसिला नक्शबंदिया। और सिलसिला नक्शबंदिया हजरत शाह नक्शबंद से आगे हजरत इमाम रब्बानी तक चलता है, और आगे फिर मुजद्दिदिया सिलसिला। हजरत बायजीद बुस्तामी तैफूरी, आपके पास एक ऐसा शख्स आया जो अंदर अंदर से ना उधर का था, दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी, बुग़्ज़ था, और यजीदी टोले का था। तो उसने आकर ना हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हु इसे कहा कि शुमा बायजीद, आप बायजीद हैं? और कहा इस अंदाज में, बा का माना है साथ होना, लिल मुसाहबत, बा साथ होने के, आप यजीद के साथ हैं? उसने ये कहा। तो वो भी तो अल्लाह के वली थे ना, वो भी तो अल्लाह के वली थे ना। वो पहचान गए कि ये क्या बकवास कर रहा है, नाम बायजीद है, लेकिन आपने जवाब दिया नाम बायजीद है, आपने फरमाया मन हुसैनियम। ज़ूल के मन हुसैनियम, हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। फिर क्यों ना हम सलाम करें, हैं? क्यों ना हम सलाम करें, बार बार सलाम उस सजदा की क्यों ना करें जिसने हुसैन हमें पाल के दिया है। चलो सलाम करें उस गुराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़ारा अपनी बहनों में सबसे आला मर्तबा रखने वाली हैं। उसका मर्तबा मकाम क्यों है? क्योंकि हुसैन पाल के उन्होंने दिया है और उनसे नस्ल चली है, आगे नस्ल चली। अब दो तीन बातें और करता हूं मैं। हम मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। आगे तशरीफ लाएं, मेरे पास इधर आगे आ जाएं, इधर आगे आ जाएं। हम मोहब्बत वाले हैं, तफरीक वाले नहीं। हमारा अकीदा क्या है, ईमान क्या है? हम अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत रखते हैं और सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के साथ मोहब्बत रखते हैं। दोनों हमारी आंखें हैं, दोनों की मोहब्बत हमारी आंखों का सुरमा है। ये सिर्फ 4 बंदों को अहले बैत में शामिल करना है, उसने तो कसरत दी है अल्लाह ने। इन्ना आतैना कल कौसर, अरे नादा तू ही चंद कलियों पे कनात कर गया, उसने कसरत दी है। ये कहते थे 4 ही अहले बैत है ना, 4 ही अहले बैत नहीं, ये 4 अहले कसा हैं, चादर वाले हैं। अगर बीवी घर वाली नहीं तो फिर तुम्हारा घर में दाखिल होना नामुमकिन है। और अगर बीवी का बाप तुम्हारा ससुर वो घर वाला नहीं तो घर दाखिल होकर दिखाओ मुझे फिर।
آپ کے گھر والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام ازواج گھر والی ہیں، ٹھیک ہے، اہل بیت ہیں۔ پھر آپ کے خاندان جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے وہ بھی گھر والے ہیں، اور پھر آپ کی اولاد بھی گھر والی ہے۔ یہ سارے گھر والے ہیں، اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کبار ہوں۔ کچھ لوگ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں، اپنی ماں پر زبان دراز کرتے ہیں، اپنی ماں پر۔ جو نبی پاک کی ازواج ہیں، قرآن نے انہیں مومنوں کی ماں کہا ہے، امہات المومنین ہیں وہ۔ اب جتنی بھی روایات آپ مولا علی کی شان کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور جتنی بھی روایات آپ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں پڑھتے اور سنتے ہیں، ان میں اکثریت جو روایت کرنے والی ہستی ہے یا وہ ابوبکر صدیق کی ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہے۔ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو علم حدیث کو پڑھنے والے ہیں، میں ان سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جس حدیث پاک کی سند کمزور ہو، اس کے راوی درست نہ ہوں، عادل نہ ہوں، تام و ضبط نہ ہوں، ان کا معاملہ مبہم ہو، وہ روایت قابل قبول۔ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پڑھانے والے ہیں، اساتذہ ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن۔ متن ہوتا ہے جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور جن لوگوں سے وہ حدیث ہمارے پاس آئی ہے اسے سند کہتے ہیں، سلسلہ کہتے ہیں، چین کہتے ہیں اسے۔ اگر اس چین کے اندر کوئی کمزور حافظے والا ہو، قابل قبول نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہ ہو، وہ حدیث قبول نہیں کرتے ہم۔ وہ تام و ضبط نہ ہو، قوی حافظے والا نہ ہو، اس کا کردار ٹھیک نہ ہو، تو وہ جھوٹا ہو، عادل نہ ہو، دھوکہ دینے والا ہو، تو اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ قانون ہے سند کا، جرح و تعدیل کا یہ قانون ہے۔ اب جتنی بھی روایات ہیں، یہ جو ہم روایت سنتے اور پڑھتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا کو سیدہ نساء العالمین کہتے ہیں، سیدہ نساء المومنین کہتے ہیں، سیدہ نساء الجنہ کہتے ہیں۔ یہ روایت کرنے والی کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایام ہیں، آپ ایام وصال کے وہ وقت گزار رہے ہیں، تو نبی پاک نے اپنی بیٹی کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا کے نا تو کان میں کچھ بات کی، آپ رونے لگی۔ پھر آپ نے قریب کر کے نا پھر کان میں بات کی تو آپ مسکرانے لگی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھی، تو قریب بلا کے نا تو پوچھا ابا جان نے کیا بات کی ہے جو آپ رو رہی تھی، پھر بعد میں مسکرا رہی تھی؟ تو فرمایا ابا جی نے منع کیا ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ تو بعد میں پوچھا گیا تو فرمانے لگیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ابا جان نے، آقا مولا نے میرے کان میں بات کہی کہ ان قریب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو مجھے بڑا غم لگا کہ میرا باپ مجھ سے جدا رہا ہے، تو میں رونے لگی۔ تو پھر مجھے قریب کر کے ابا جان نے کہا کہ سب سے پہلے جو ملاقات کرے گی نا وہ تم ہو۔ تو میں مسکرانے لگی کہ چلو جا رہے ہیں، پھر میں بھی پیچھے جا رہی ہوں۔ اور 6 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے سیدہ پاک کا، 6 ماہ کے بعد۔ اب جب سیدہ فاطمہ زہرا رونے لگی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب کر کے سینے کے ساتھ لگا کے آپ نے کہا اللہ تردین ان تکونی
सय्यदाता निसाइल आलमीन, सय्यदाता निसाउल जन्ना, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है? इस्तिफाम इनकारी, अल्लाह तरदीना, इस्तिफाम इनकारी जो सबूत का माना देता है, जो ईजाब का माना देता है। यानी क्या मतलब कि मैं मोहम्मद तुझे कायनात की औरतों की सरदार बनाता हूं, मैं तुम्हें जन्नत की औरतों की सरदार बनाता हूं। और ये रवायत करने वाली जात कौन है? ये सैयदा आयशा सदीका हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा। देखें ना, सारी कायनात अल्लाह की रजा चाहती है। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, जुमे पढ़ रहे हैं, अल्लाह की रजा, ठीक है ना। और फिर सारे के सारे नबी अल्लाह की रजा, लेकिन नबी पाक की जात जिनको अल्लाह राजी करता है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनवल्लियन्नका किब्रतन तरदाहा कुल्लुहुम यतलबून रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद। सारी कायनात अल्लाह को राजी करने वाली, अल्लाह अपने महबूब को राजी करता है। और कुर्बान जाऊं फातिमा तेरे नसीबे पर, तेरे मुकद्दर पर, तुझे मोहम्मद राजी करता है। देखे ना, हदीस पाक है, सहाबी जब भी गुफ्तगू करता ना नबी पाक से, तो नबी पाक से अर्ज करते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। सारे सहाबा जब नबी पाक से हम कलाम होते ना, तो सबसे पहले जुमला बोलते या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदा फातिमा तेरी शान पर, कि जब नबी पाक तुझसे कलाम करते ना, तो फिदा के ए फातिमा, तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। अब अगली हदीस पाक बयान कर देता हूं। अगली हदीस पाक क्या है? ये जो बयान किया जाता है कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा जब चलती थी तो उनका चलना नबी पाक जैसे होता था। ये हदीस पाक है। उनका चलना नबी पाक, उनकी रफ्तार नबी पाक की रफ्तार जैसी होती, उनका बोलना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने जैसा था, गुफ्तार नबी पाक जैसी, रफ्तार नबी पाक जैसी, गुफ्तार नबी पाक जैसी, खदोखाल नबी पाक जैसे, जूदो नवाल नबी पाक जैसे, आदात नबी पाक जैसे, शमाइल नबी पाक जैसे, हुस्न नबी पाक जैसा, सखावत नबी पाक जैसी। ये सारी चीजें जो हस्ती बयान कर रही है कि फातिमा नबी पाक जैसी थी, उसको सैयदा आयशा सिद्दीका कहते हैं। और फिर आगे चलते हैं, मैदान हशर होगा तो हदीस की सारी किताबों के अंदर आया है कि पर्दा गैब से आवाज आएगी कि ए अहले माशर या अहलल जमए गुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रऊसकुम। तमाम अहले माशर को, अंबिया हैं, औलिया हैं, सुलाहा हैं, तमाम उम्मतें हैं, सबको हुक्म दिया जाएगा अपनी गर्दनें झुका दो। नक्किसू रऊसकुम, अपने सर झुका दो। गुद्दू अबसारकुम, अपनी नजरें बंद कर दो, झुका दो। क्यों? कि अभी मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। ये रिवायत कौन करने वाला है? सैयदा आयशा सिद्दीका। तो अगर मोहब्बत हो ना आपस में, फिर फजाइल बयान किए जाते हैं। पता नहीं तू कौन सी हदीसें पढ़ता है जो अहले बैत को और सहाबा को आपस में लड़ाता है। उन लोगों की बातों में ना आए, वो जाहिल हैं, शरीयत से जाहिल हैं, कुरान से जाहिल हैं, हदीस नबवी से जाहिल हैं, दीन से जाहिल हैं वो। और वो इस उम्मत के अंदर प्लांट किए गए हैं तफरका डालने के लिए। वो इस्लाम के नुमाइंदे नहीं, वो यहूद व हनूद के एजेंट हैं। इस्लाम का नुमाइंदा कौन है? जो सहाबा की भी इज्जत बताए और अहले बैत अतहार की भी इज्जत बयान करे। और वो आले सुन्नत हैं, वो आप हैं। जब सहाबा का नाम आता है सर झुकाते हैं, और जब अहले बैत अतहार का नाम आता है सर भी झुकाते हैं, साथ दिल भी झुका देते हैं। ये वो
سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں جن کی شانیں آپ پڑھ لیں، حدیث ساری حدیثیں پڑھیں، جتنی بھی سیدنا مولا علی کے بارے میں حدیث ہیں ان میں اکثریت وہ حضرت ابوبکر صدیق سے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے جتنی حدیث ہیں ان کی راویہ کون ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ، باپ صدیق بیٹی صدیقہ، اور پھر ساری روایتیں قبول کر رہے ہیں، وہ بھی قبول کر رہے ہیں جو ان کو صدیق نہیں مانتے، صدیقہ نہیں مانتے، وہ بھی قبول کر رہے ہیں۔ کم از کم کوئی معیار تو رکھو نا اپنا، کوئی حدیث پاک کی جرح و تعدیل کی کتابیں ہی پڑھ لو۔ اگر یہ جھوٹے ہیں، غیر عادل ہیں، یہ غاصب ہیں، تو پھر حدیثیں کیوں قبول کرتے ہیں ان سے؟ تو یا پھر اپنے قوانین بدلو، یا ابو بکر کو صدیق کہو، عادل کہو، عائشہ صدیقہ کو صدیقہ کہو، اپنی ماں کہو، اور کوئی بھی حلالی اپنی ماں پر زبان دراز نہیں کرتا جو حلالی ہو، جو حلال زادہ ہو، جس کا خون درست ہو، نطفہ درست ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک ہے 3 رمضان کو، 3 رمضان کو آپ کا وصال مبارک ہے، اور اپنی بہنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت، اور پھر سب سے بڑا جو کام ہے ان کا، آپ ساری سیرت پڑھ لیں سیدہ پاک کی، جب بھی دعا کی ہے سیدہ پاک نے تو دعا میں اپنے باپ کی، اپنے ابا جان کی، اپنے نبی کی امت کو یاد رکھا ہے۔ یا اللہ میرے نبی کی امت کو بخش دے، میرے باپ کی امت کو بخش دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی نبی پاک کی، صحابہ کی، تو ہر ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ مولا علی نے گھر آ کر بتایا کہ عثمان نے دعوت کی ہے، ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا نبی پاک ایک ایک قدم پر۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ علی تم بھی دعوت کرو، بلاؤ صحابہ کو، نبی پاک کو بلاؤ، دعوت کرے۔ وہ دعوت کی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں کیا ہے جو کہ جو تھا بانٹ دیتے تھے نا، تو چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھ دی، ہنڈیا رکھ کے آپ مسئلے پہ بیٹھ گئی، یا اللہ ہنڈیا میں نے رکھی ہے، اس کو بھرنا تیرا کام ہے۔ جب واپس آئیں تو ہنڈیا پکی ہوئی ہے، گوشت پڑا ہوا ہے، اس کے اندر سالن پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ تیار ہے، نبی پاک کے سامنے رکھا، تو نبی پاک فرمایا یہ جو کھانا ہے یہ جنت سے آیا ہے۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں سارے، اور خود جا کے پھر مسئلے پہ بیٹھ گئی، یا اللہ عثمان کے پاس بڑے غلام ہیں، بڑا امیر ہے، میں تیری بندی ہوں، غریب بندی ہوں تیری، میرے پاس غلام نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ محبوب کے قدموں پر اس نے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، میں فاطمہ تیری بندی تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں محبوب کے ہر قدم کے بدلے میں محبوب کا امتی جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، دوزخ سے آزاد کر دے۔ ابھی یہ دعا کر رہی ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا محبوب کے پاس جا کر عرض کر کہ میری بندی فاطمہ، تیری بیٹی فاطمہ دعا کر رہی ہے اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، عثمان نے تیرے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، میں فاطمہ کی دعا کے بدلے میں تیرے محبوب تیرے ایک ایک قدم پر ایک ایک ہزار دوزگی کو جنت عطا کروں گا۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ ہیں، گناہگاروں کو بخشوانا عادت جن کے گھر کی ہے۔ وما علینا